السلام علیکم، میں ہوں عدنان عادل اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام سیاست اور ریاست۔ میرے ساتھ ہیں ہارون رشید صاحب جو معروف تجزیہ کار اور صحافی ہمارے ساتھ اپنی آراء شیئر کرتے ہیں۔ ناظرین، پنجاب اور خیبر پختونخوا کی اسمبلیاں ٹوٹے بہت عرصہ گزر گیا، 90 روز کی مدت گزر گئی۔ آئین میں لکھا ہوا ہے 90 روز میں الیکشن ہونے چاہیے، نہیں ہوئے، آئین پہ عمل درآمد نہیں ہوا۔ سپریم کورٹ نے کہا پنجاب میں 14 مئی کو الیکشن کرا دیں، اس پہ بھی عمل نہیں ہوا، بلکہ 9 مئی کے جو احتجاج تھے اس سے ایسا ماحول پیدا ہو گیا، ایسا بیانیہ بن گیا کہ تحریک انصاف جو ہے وہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو گئی۔ اب الیکشن کی کسی کو فکر ہی نہیں ہے کہ یہ آئینی ذمہ داری تھی یا سپریم کورٹ کا حکم تھا، اس کی خلاف ورزی ہوئی ہے۔ اب ساری توجہ جو ہے وہ تحریک انصاف کی ٹوٹ پھوٹ پر ہے۔ لوگ روزانہ ارکان اسمبلی چھوڑ کر جا رہے ہیں، لوگوں کے ضمیر جاگ رہے ہیں، لوگ بہت اصول پسند ہو گئے ہیں۔ انہیں اچانک خیال آ گیا ہے کہ تحریک انصاف سے انہیں راہیں جدا کر لینی چاہیے، سیاست چھوڑ دینی چاہیے۔ عثمان بزدار جو کہ وزیر اعلیٰ رہے، جن کو اب وزیر اعلیٰ مقرر کرنے پر عمران خان پہ سخت تنقید ہوتی رہی، انہوں نے بھی سیاست سے دستبرداری کا اعلان کر دیا اور اپنے محسن کو مشکل وقت میں چھوڑ دیا۔ جہانگیر ترین جو کسی زمانے میں عمران خان کے بڑے قریبی ساتھی تھے اور ان کے دور حکومت میں ہی ان سے اختلافات ہو گئے تھے، وہ ایک نئی پارٹی بنانے کے لیے کوششیں کر رہے ہیں۔ 100 سے زیادہ سابق صوبائی اور قومی ارکان اسمبلی سنا ہے کہ ان کے ساتھ شریک ہونا چاہتے ہیں اور ان سے ملاقات کر چکے ہیں۔ ہم ہارون صاحب سے یہ سب باتیں پوچھیں گے، لیکن میں پوچھنا چاہوں گا ہارون صاحب، یہ جو عثمان بزدار ہیں یہ رضی خان کے کسی دور دراز علاقے سے تعلق رکھتے ہیں، قبائلی پٹی سے، اور ظاہر ہے بلوچ ہیں، بلوچ تو بڑے عزت دار لوگ ہوتے ہیں، آنریبل، اور ان کا بلوچستان سے قریبی تعلق بھی ہوتا ہے، جو وہاں ڈیرہ غازی خان کے لوگوں کا، مگر انہوں نے ڈیرہ غازی خان کی بجائے کوئٹہ جا کر کیوں اعلان کیا کہ میں سیاست چھوڑ رہا ہوں اور میں نے ساری عمر شرافت کی سیاست کی ہے، گویا کہ اب جو سیاست ہے یہ شرافت کی سیاست نہیں ہے، اس لیے میں چھوڑ رہا ہوں۔ تونسا سے ان کا تعلق ہے، تونسا کا ایک لطیفہ آپ کو سنو، اس کو بزدار سے کوئی تعلق نہیں، واقعی کوئی تعلق نہیں۔ یہ بعض علاقوں میں ویران مسجدیں ہوتی ہیں۔ ایک میوالے میں ہم اپنے دوست کے گاؤں جاتے ہیں تو وہ راستے میں ایک مسجد آتی ہے جس میں کوئی نماز پڑھنے کے لیے نہیں جاتا، وہ کسی نے جوش و جذبات میں بلا دی، کوئی مسافر آئے تو پڑھ لے۔ وہ یہ مسجد میں گیا، ان کا رمضان المبارک میں ایک صاحب آتے ہیں غالباً ملتان سے، تو تراویح پڑھاتے ہیں، تو یہ آس پاس کے جو لوگ ہیں وہ اصل میں گاؤں میں بھی نہیں ہے، گاؤں سے کافی باہر ہے، ٹھیک ہے، تو وہاں بعض لوگ کھیتوں میں گھر بناتے ہیں میاں والی میں، کوئی چوری چکاری وغیرہ نہیں، وہ تکڑے ذمہ دار جو ہیں ان کا تو خیر مسئلہ کوئی نہیں۔ میں نے ایسے گھر بھی دیکھے میاں والے میں جن کا دروازہ ہی نہیں ہے باہر کا۔ صحیح ہے۔ اچھا، تو وہ جو ویران مسجدیں ہیں نا، جس کے بارے میں پنجابی میں محاورہ ہے، وہ جڑی ہوئی مسجدوں کی گلیری امامت کرتی ہے، تو اس مسجد سے اعلان ہو رہا تھا، یہ لطیفہ نہیں ہے، واقعہ ہے کہ حضرات ایک ضروری اعلان سنیے، اب رمضان المبارک کا چاند نظر آ گیا، مسجد میں نہیں ہوگا۔ اللہ معاف، ویران مسجد تھی، اللہ معاف کر دے، خیر۔ اچھا خیر، وہ کوئٹہ اس لیے گئے، دیکھیے ایک تو یہ ہے کہ انہوں نے ڈٹ کے کرپشن کی، ایک تو الزام ہی تھا، وہ جی کئی نہ ثبوت تو ہے نہیں، وہ کرپشن کیا نہیں یار، ان پہ سیکریٹری کیا طاہر خورشید صاحب نے بنایا، الزام ہے 1 ارب روپیہ، وہ لوگ کہہ دیتے ہیں، اور وہ خود بھی اس کی تردید نہیں کرتے، تردید ہی نہیں کرتے نا، آج تک انہوں نے تردید کی، وہ سوچتے ہیں ایسے ہی فضول۔ وہ ہمارے ایک دوست نے ان سے پوچھا جو کہ سیکٹری ہیں صوبائی، اور بڑے تکڑے ہیں اور بڑے بولڈ ہیں، جو بڑے ایماندار ہیں، ان سے شہباز شریف نے پوچھا کہ آپ کہاں کام کریں گے؟ انہوں نے کہا جہاں میں بیٹھا ہوں وہیں کروں گا، ہاں جی، اور کہاں کروں گا؟ اور ان کو ہمت نہیں پڑی، ان کے باپ سے والد سے شکایت کی، والد ان کے بڑے بارسوخ آدمی، تو انہوں نے کہا جی یہ آپ کی نہیں سنی تو میری کہاں سنے گا؟ تو وہ جو صاحب ہیں بہت صاف ستھرے، جو اب بھی ریئرلی بہت صاف ستھرے لوگ موجود ہیں، تو انہوں نے کہا طاہر خورشید بس کرو، بہت پیسے بنا چکے ہو، 1 کروڑ روپے بنا چکے ہو۔ طاہر خورشید نے کہا ڈونٹ ویری چیف منسٹر، میں ایک پیج پر ہیں۔ اچھا، وہ ان کو لے گئے صادق سنجرانی صاحب، یہاں تو 16 ارب کے کیس میں فرد جرم نہیں لگتی، وہ 1 ارب کا کیا ہے، بھی نہیں فرد جرم لگتی، وہ طاہر خورشید اندر آتا پھر رہا ہے۔
اور وہ اپنا جو ہے میں نے اسی وقت جب وہ پرنسپل سیکرٹری تھا تو اسی وقت یہ خبر دی تھی. لیکن ہم کہتے ہیں الزام ہی. اچھا وہ الزام تو بھائی کوئی پکڑے تحقیق کرے, سارا سیکرٹیریٹ اس پہ یقین رکھتا ہے, یعنی ایسا الزام ہے. لوگ جیلس ہو جاتے ہیں. آج جیلس ہوتا ہے, اور خورشید میں ایسی کون سی خوبی ہے کہ اس سے جیلس. بڑے عہدے پہ تھے نا. اچھا جی بڑا عہدہ جی. آج خیر وہ اپنا جو ہے ان کو لے گئے صادق سنجرانی. صادق سنجرانی جو ہے نا, ایک صاحب تھے صداقت ضمیر. صداقت بھی اور ضمیر بھی. ہاں یہ اصل نام نہیں, میں ترجمہ کیا ہے ان کا نام کا. وہ گئے مولانا مودودی سے ملنے کے لیے, اور واپس آئے تو رنگ فک. کہنے لگے عجیب اتفاق ہے کہ میں دروازے پہ پہنچا. آپ کو پتا ہے نا کہ کوئی اجازت لینے کی ضرورت نہیں تھی, ویسے انہوں نے تو ٹائم لیا ہوگا. ہم تو یہ ان کے کمرے میں چلے جاتے تھے, شوکت یاد, ممتاز دولتانہ. پہلے لوگ عوامی مزاج کے حامل تھے. قصوری صاحب, محمود قصوری صاحب, نواب زادہ نصر اللہ خان. اب تو یہ سیاستدان ایسا نہیں, اب تو ویسے بھی پاسبل نہیں, سیکیورٹی کے ایشوز بھی ہو گئے, اب بہت سی چیزیں ہو گئی. خیر دنیا بدلتی رہتی ہے. اچھا خیر, تو وہ صداقت ضمیر صاحب جو ہیں وہ آئے واپس, تو وہ اپنا بڑے پریشان, رنگ اڑا ہوا. کسی نے پوچھا کیا ہوا؟ کہنے لگا میں ان کے دروازے میں داخل ہو رہا تھا تو کوئی میرا ذکر کر رہا تھا تو میں ٹھٹک کے رک گیا. تو مولانا مودودی نے کہا نہ صداقت نام کی کوئی چیز ہے اس میں, نہ ضمیر نام کی کوئی چیز ہے. اب میری سمجھ میں نہیں آتا تھا, میں ایک ضروری کام سے آیا ہوں. وہ پیغمبر قسم کے آدمی تھے, حکومت کے میسیجز لے گئے یہ وہ, تو سمجھ میں ہے, لیکن بہرحال میں پھر چلے ہی گیا اندر. جی صادق سنجرانی جو ہے نا جی, ان کا تعلق نہیں اس واقعے سے. وہ صادق سنجرانی جو ہے نا, جو ہے اصل میں ایک ٹھیکیدار قسم کے آدمی, بزنس مین ہیں, بڑے بزنس ٹھیکیدار. ان کو چیئرمین بھی اس لیے بنایا گیا کہ ٹھیکیداری فرمائیں, جو ان سے کہا جائے وہ کر دے. جب ان کو آپ ان کو کہتے ہیں بزنس مین, میرے خیال میں وہ ایک ٹھیکیدار ہے. اور دوسروں کے نام پہ ٹھیکے لیتے ہیں, کچھ اپنے نام پہ بھی لیتے ہیں. یہ سینٹ کا اپنے نام پہ ٹھیکہ لیا ہوا. تو بڑے بااثر آدمی ان کو جب وہ اپنا جام کمال صاحب والا جھگڑا اٹھ کھڑا ہوا, چیف منسٹر جس میں کہا جاتا ہے جو بلوچستان کی تاریخ کے بہترین چیف منسٹرز میں سے ایک تھے, تو بہترین دور تو لوگوں کو ابلائج نہیں کرتے تھے نا. بہترین دور تو خیر وہ جنرل رحیم جو سے, کیا نام تھا ان کا؟ رحیم ہی نام تھا. اب وہ ان کا دور بہترین سمجھا جاتا ہے ترقیاتی اعتبار سے. ہاں جی, کمال صاحب کسی کا کام ہی نہیں کرتے تھے, رحیم الدین, ٹھیکہ ہی نہیں دیتے رحیم الدین. ہاں جی. اچھا خیر وہ ان کی وائف بڑی ادیب تھی, ہاں وہ متحرک تھی, بس ذوق اچھا تھا. باقی وہ کوئی بڑی ادیب شاعر تو نہیں تھی. تو وہ ناراض نہیں ہو جائے, ہمارے ایک دوست کی خوش دامن ہے وہ. اچھا شاعرہ تھی نہیں, وہ ویسے بڑی بھلی خاتون تھی. اور وہ آپ کو ایک بات بتاؤں, وہ درویشوں اور فقیروں کے پاس جاتی تھی, اور یہ نماز روزہ وغیرہ اس کا بڑا التزام رکھتی تھی. بعض لوگوں کے لباس اور حلیے سے رائے قائم کر لیتے ہیں, تو وہ یہ تھی ان کا دین کا ذوق بھی تھا. خیر وہ صاف ستھرا گھرانہ تھا بڑا. اچھا خیر وہ اپنا بہت ہی سادہ لو تھی بس. اینی وہ صادق سنجرانی صاحب نے ان کو شیشے میں اتارا. کس سے؟ عثمان بزدار کو. اچھا, وہ تو پہلے ہی اپنا گھبرائے ہوئے تھے, نیب کے نوٹسز تو ملے ہوئے تھے. یہ شیشہ اس میں اتار لیا, شیشے میں اتارا. دولتانہ کے بارے میں کہا, یہ محاورہ ہے نا. اچھا یہ محاورہ شیشے میں محاورہ, کیا اردو اسپیکنگ ہے میری. شیشے میں اتارنا جو ہے یہ زبان بڑی کمزور ہے. دولتانہ کے بارے میں کہا جاتا تھا نا, نواب زادہ بھی کہتے تھے اور لوگ بھی کہتے تھے کہ شیشے میں اتارنا, کہ کفن اگر کوئی جانتا ہے تو ممتاز دولتانہ جانتا ہے. وہ تو اس لیے کہ ویسے مطلب جرت نام کی کوئی چیز ان میں نہیں تھی. دیانتدار بڑے تھے, اپنی زمینیں بیچ کے تو سیاست کی, اور بڑے وزادار, بڑے انٹیلیجنٹ آدمی تھے, بہت پڑھے لکھے, بہت وزادار, بزرگ, کمزور بہت تھے. جیسے مشرقی پاکستان الگ ہوا, خوف کے مارے ملک چھوڑ گئے, سفیر بن گئے بھٹو سے درخواست کر کے. شوکت یاد سے وہ وزیر اعظم بننے کے اہل تھے مگر بن نہیں سکے. وہ بزدلی بڑی بات ہے نا, ایک بڑا خوفناک کمزوری ہے نا. اچھا اینی ہو, وہ صادق سنجرانی صاحب کا کارنامہ ہے. اب بزدار صاحب کا مسئلہ یہ بھی ہے, کرپشن کے بھی الزامات سنگین ہیں, اپنے علاقے میں لوگوں کو بہت تنگ کیا ہے. ہمارے ایک دوست ہیں بیرانی صاحب, ان کی فصلیں جلا دیں, اس پہ قبضے کرا دیے, بڑے جھگڑے ہوئے. اور بزدار صاحب کو بڑا حساب دینا پڑے گا
جس دن بنے تھے اسی دن میں نے کہا تھا اتنا بڑا بلنڈر خان صاحب آپ نے کیا ہے کہ آپ اس پہ پچھتائیں گے بہت. اور تھیوری یہ تھی کہ ایسے لوگوں کے ذریعے حکومت کی جائے کہ جنہیں حکم دیا جائے. اعظم خان صاحب اس میں شامل تھے. جو میٹنگ ہوئی تھی اس کی روداد اسی دن ایک صاحب نے مجھے بتا دی تھی, فیصلہ یہ ہوا ایک بے معنی آدمی رکھا جائے گا. میں نے کہا تاریخ انسانی میں تجربہ کبھی کامیاب نہیں ہوا, مقصد تھا بلکہ اورنگزیب نے مرتے ہوئے اپنے بیٹے سے کہا تھا حکومتیں مردان کار کے بل پہ چلائی جاتی ہیں اور ظاہر ہے وہ اختیار. انہوں نے کہا نہیں وہ پنجاب کا چیف منسٹر بڑے اختیارات انجوائے کرتا ہے. میں نے کہا ہمارا باورچی بڑے اختیارات انجوائے کرتا ہے. جب وہ کھانا پکا رہا ہوتا ہے تو ہم اس کے سر پہ تو نہیں کھڑے ہوتے نا. اگر وہ اچھی اچھی بوٹیاں کھا لے, ایک ہمارا باورچی تھا 2 کلو دودھ پیتا تھا, تو ہم نے کبھی نہیں اس سے کہا, اس سے کھانا جھپکاتا تھا. اس کی تنخواہ کا حصہ سمجھے. اچھا اب اس کی سیلری کا اچھا تھا. ڈرائیور ہے وہ اختیارات انجوائے کرتا ہے, اس کو بھیجتے ہیں بازار سے, چھوٹی موٹی چیزوں میں بازار سے سبزی لے آؤ, وہ بیچ میں اپنے ماموں سے ملاتا ہے. تو یہ تو زندگی کا حصہ ہے. بس چیف منسٹر بنائیں گے اس کے پاس اختیارات نہ ہو, یہ کہاں لکھا ہے؟ یہ ہے کل کہانی بزدار صاحب کی. لیکن مشکل وقت میں ایک بلوچ سردار, بزدار کس کو کہتے ہیں؟ نہیں جسے بھی کہتے ہیں, کس کو کہتے ہیں بزدار کا وہ مطلب بز ہوتی ہے بکریاں والے. نہیں وہ مگر سردار ہیں, اور آپ کا انکشاف قبیلے کے سردار ہیں. او کوئی سا کیا, کون سا قبیلہ, کون سی سرداری؟ وہ گوشت ملازم رکھے ہوئے تھے اپنا. جو آدمی گوشت ملازم رکھتا ہو اتنا گر جاتا ہو, کہتے شرافت کی صورت. اور حالت یہ تھی کہ ان کو کوئی ایم پی ہاسٹل میں کمرہ کبھی نہیں ملا. پنجاب یونیورسٹی میں ٹھہرتے تھے جہاں میں ٹھہرتا ہوں. میں تو خیر لیکچر بھی دیتا ہوں مفت کا پنجاب یونیورسٹی میں, اور کرایہ بھی پے کرتا ہوں, مفت نہیں ٹھہرتا. یہ وہاں ٹھہرتے تھے. وائس چانسلر صاحب سے ڈیر غازی خان سے تھے, ان کے سلام دعا تھی. ہمارے بھی دوست ہیں, بڑے لائق وائس چانسلر تھے. تو خیر وہ اپنا یہ کل ان کی کہانی ہے. ایک انکشاف آپ کو کروں, یہ بلوچ نہیں ہے, یہ جاٹ ہے. اور زرداری بھی بلوچ نہیں, یہ بھی جاٹ ہے. انہوں نے پنجاب سے مائگریٹ کیا, ڈی این اے ٹیسٹ کرا لیا. آپ کو پتہ ہے یہ میرا موضوع ہے. اچھا چلیں, یہ کچھ نہ کچھ میں اس پہ پڑھتا اور جملہ معترضہ ہو گیا نا. اب دیکھیں میری اردو زرداری صاحب مانتے بھی ہیں. اچھا مانتے بھی ہیں, مگر مشکل وقت میں اپنے محسن کو چھوڑ دینا, وہ یہ کیا, یہ تو کوئی جس نے آپ کو چیف منسٹر بنائے کچھ رکھا ہے ہی نہیں, کوئی چیز ہی. باجوہ صاحب کو بھی میں نے نوابزادہ نصر اللہ خان صاحب سے پوچھا مصطفیٰ کھر صاحب کیا چیز ہے. میری مراد تو یہ تھی کہ وہ بتائیں کہ اس مزاج کے آدمی, اس شخصیت کے, یہ ان کا انداز فکر ہے, یہ ان کے خوبیاں ہیں, یہ کچھ خامیاں بھی ہیں, اور یہ ان کا طرز زندگی ہے. انہوں نے آدھا فکرے میں جواب دیا جو ان کا طریقہ تھا. جب وہ نہیں کسی چیز کی ڈیٹیل میں جانا چاہتے تھے, انہوں نے جواب دیا کئی شے کا ہی نہیں. ان کے رائیول بھی تھے نا. رائیول تو تھے ہی, تو بعد میں ثابت یہی ہوا نا. مصطفیٰ کھر نے عروج پایا. جب عروج پایا تو عروج کے بعد 30 سال زوال ہے, مینٹین نہیں کر سکے. 2.25 سال اقتدار میں, اس سے پہلے گمنامی تھی, 2.25 سال اقتدار کے بعد خاری تھی ساری زندگی کی. ہاں وہ بھٹو صاحب کے وارث سمجھے جاتے تھے, مگر وہ جو تاج پورہ کے جلسے سے بھاگ گئے نا جب سانپ چھوڑا گیا, اس سے ان کا امیج خراب ہو گیا, اس سے قصہ ان کا پاک ہو گیا. ایک آدھ الیکشن سے کرسمیٹک بات. ہاں کرسمیٹک بات, بڑی کرسمیٹک, اور گفتگو بھی بڑی اچھی. اوان ہے بھائی, یہ کھر تو ذیلی ہے نا. اچھا اچھا, اوان ہے نا. اچھا, تو اوان جو ہیں وہ کیوں خوبصورت نہیں ہوں گے؟ جناب علی کرم اللہ وجہ کی غیر فاطمی اولاد ہیں. اچھا ہارون یہ اسٹیبلشڈ ہے. اوانوں نے حجاز سے پنشیر ہجرت کی, پنشیر سے وادی سون میں ہجرت کی, دشوار گزار مقامات پہ, کیونکہ پیچھے لگے ہوئے تھے لوگ. پراچا اور اوان اصل میں ایک ہی ہیں, پراچا بھی اوان ہے. اچھا, آپ کا یہ جو ہے نا ذاتوں پاتوں پہ علم, اس سے میں بڑا متاثر ہوں. مہربانی, بہت شکریہ. دوسرے آپ شعر بہت اچھے پڑھتے ہیں, کچھ نہ کچھ پڑھتے تو رہتے ہیں نا. اچھا یہ دیکھیں نا, آپ کھر صاحب تو بھٹو صاحب کے بڑے قریب تھے, اور گورنر بنے, وزیر اعلیٰ بنے, پھر ان سے اختلافات ہو گئے, کچھ ان کو پھونک چڑھائی گئی. مجھے پتہ ہے وہ ڈاکٹر غلام حسین ان کو بڑا پمپ کرتے تھے کہ دیکھو ہمارا لیڈر ہے, پھر بھٹو صاحب نے ان کا پتہ ہی کاٹ دیا. اچھا اسی طرح جہانگیر ترین عمران خان کے بالکل قریب تھے, اور تھا کہ یہ پنجاب کے چیف منسٹر بنیں گے. ان کے ساتھ ظلم یہ ہو گیا
بدقسمتی سے کہ انہیں تا حیات نااہل قرار دے دیا سپریم ان کورٹ پہ انڈور ٹریڈنگ کا الزام تھا، اپنے مالی باورچی وغیرہ کے نام پہ کاروبار کا. تو اب وہ بنا رہے ہیں پارٹی، 100 سے زیادہ لوگ ان کو جوائن کر چکے ہیں. دعویٰ ہے، ہاں دعویٰ ہے، لیکن لوگ مل رہے ہیں اور ان کے ساتھ ایک بہت امیر کبیر آدمی ہے. تمام ابن الوقت لوگ اس طرح پھڑپھڑا رہے ہیں جیسے بھوکے پرندے پھڑپھڑاتے ہیں علیم خان اور کسی نہ کسی چھت کی تلاش میں ہیں جس میں کوئی دانے بکھرے ہوئے ہوں. علیم خان جو ہے نا وہ زیادہ نہیں سرگرم ہوں گے، ان کے مزاج جہانگیر ترین اور علیم خان دونوں موٹی اسامیاں ہیں. نہیں، وہ علیم خان پیسے تو خرچ کر سکتے ہیں، پیسے خرچ کرنے میں دلیر ہیں علیم خان بھی، جہانگیر ترین بھی، اور ان میں آرگنائزیشنل سکل بھی ہے علیم خان میں. علیم خان تو ہاں آرگنائزیشنل سکل ہے اور پیسے خرچ کر سکتے ہیں اور تکلیف بھی اٹھا سکتے ہیں. ہاں لیکن یہ ہے کہ پودا زمین میں اگتا ہے، پتھر پہ نہیں اگتا. لیکن لوگوں کو بڑی توقعات ہیں. وہ کائے کی توقعات؟ بارڈر تو ٹس سے مس ہونے کے لیے تیار نہیں ہے جو پچھلے 2-3 دن میں سروے جو ہوئے. مقامی 62 سیاستدان سو کالڈ الیکٹیبلز ہیں، پارٹی کے ووٹ ہیں، پارٹیوں کے ووٹ ہیں. الیکٹیبلز کے بھی 10-20 ہزار ووٹ ہوتے ہیں. 10-20 ہزار سے اب کام نہیں چلنے والا. تحریک انصاف کا ووٹ ٹوٹ جائے گا نا. وہ کبھی آپ نے دیکھا ہے جب سے مہنگائی بہت ہوئی ہے تو ایک منظر دکھایا جاتا ہے مختلف جگہوں پہ، کوئی آدمی کسی دکان پہ جاتا ہے، مثلا ڈرائی فروٹ کی دکان پہ، مونگ پھلی کی دکان پہ، 10 روپے کی مونگ پھلی دے دو، وہ 2 دانے اٹھا کے دے یہ لو. تو وہ کھا کے کہتا بڑی اچھی ہے دے دو، تو اس نے کہا یہ 10 روپے کی تھی. 10 روپے کی تھی. اچھا، اب الیکٹیبلز کے ووٹ خال کہیں کوئی آزاد ایسے لوگ ہیں. مطلب ابھی ایک آزاد امیدوار افسوس کا نام یاد ہے، اس نے کہا نذیر جٹ، ہاں بڑا اہم آدمی ہے. اس نے کہا بھائی پچھلی دفعہ میں انڈیپینڈنٹلی لڑا اور بڑے ووٹ لیے اور اس کی وجہ سے خاکوانی جیسا نجیب آدمی ہار گیا، بہاڑی کے علاقے سے. ہاں اس نے کہا اب میرے ووٹروں نے مجھے کہا ہے اب نہیں. اچھا، بڑے میاں بھول جاؤ. اس نے کہا میری 2 بیٹیاں ایم این اے کے امیدوار ہیں، بیٹا ایم پی اے کا امیدوار ہے. مجھے لوگوں نے کہا بڑے میاں آپ بھول جاؤ. اپنے علاقے کے بھاری سیاستدان ہیں. جو بھائی دیکھو نا، انہوں نے خاکوانی جیسے آدمی کو جو خود جس کی شہرت نہایت اعلیٰ ہے، نواب ہیں وہ. نہیں نوابی تو الگ، نواب کیا ہیں، وہ بڑے ذمہ دار ہیں. نوابی کا رفر تو ان میں ہے نہیں. ہاں لیکن ہیں تو نواب. وہ اپنا گھلتے ملتے ہیں، شائستہ بہت ہیں. بڑا وزادار. نواب تو شائستہ ہی ہوتے ہیں نا جی، سب نواب کہاں شائستہ ہوتے ہیں، نواب سن کے بھی ہوتے ہیں. اور سرائکی ذمہ دار بڑے نرم خو ہوتے ہیں. the best example کی. ہاں، اور وہ جہانگیر ترین کے ساتھ ہیں. ہاں وہ ہمیشہ سے ان کے ساتھ ہیں، ان کی دوستی ہے بڑی. ہمیشہ سے دوستی ہے. تو اس سے تو تحریک انصاف کے ووٹ 73-72 ہو جائیں گے. او کیا 73-72 ہوں گے. جہانگیر ترین صاحب کا پورا ریکارڈ دیکھیں. بتائیے. پہلی بات تو یہ ہے، آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے جہانگیر ترین کے ساتھ مذاکرات میں نے کیے. آپ نے کیے تھے؟ جی میں کیے تھے. وہ کوئی بہت اچھی رائے نہیں رکھتے تھے. آپ بھی. اور مزاج بھی ان کا ایسا ہے. مجھے انہوں نے کہا، جہانگیر ترین صاحب سے میرا تھوڑا سا رابطہ تھا، مجھے لوگوں نے کہا، میں گیا، میں نے ان سے بات چیت کی. یہ کب کی بات ہے؟ 2013 کے الیکشن سے کوئی 1.5-2 سال پہلے کی. یعنی 2011 کے قریب. جب یہ 2011 سے جلسے سے ذرا پہلے یا جلسے کے بعد، تو یہ 16 آدمیوں کا گروپ تھا. گروپ یہ ہمیشہ رکھتے، لوگ کو oblige کرتے ہیں نا، جو سابق ایم این اے اور سابق سینیٹر تھے. یہ ان کے گھر میں تھے، مجھے بلایا. ہاں جی، خیر میں وہاں گیا. وہ کرنل چیمن صاحب جو تھے، جن کے حلقے سے اب ڈاکٹر نثار صاحب ایم این اے ہیں، گجرانوالہ کے حلقے سے. گجرانوالہ کے. تو حمد ناصر چٹھا بھی جہاں سے رہے. تو وہ سوائے ان کے باقی سب لوگ جو ہے نا شش پن کے کہتے گروپ بنائیں گے، اتحاد کریں گے. میں نے کہا کوئی گروپ شروپ نہیں، شامل ہونا ہو جائے، نہیں ہونا نہ ہو، آپ کی چوائس ہے. تو پھر دوسری بار میں گیا تو پھر میں نے کہا میک یور ڈیسیژن. میں دیکھ ٹی وی پروگرام میں جا رہا ہوں ٹیل می، تاکہ میں اس کو بتا سکوں عمران خان. انہوں نے کہا بھائی اتنی جلدی تو نہ کرو، سوچنے دو. بہرحال فائنلی دے جوائنڈ ہم. اچھا یہ دیکھیے، یہ شہباز شریف کے بھی مشیر رہے، باصلاحیت ہیں، مشرف کے بھی مشیر ہیں. ٹیکنوکریٹ آپ کہنے ہیں. نہیں ٹیکنوکریٹ کیا، بڑے بزنس مین ہیں، صلاحیت تو کافی ہے. لیکن ابن الوقتی ہے نا وہ. اچھا اب اس کے بھی رہے، مشرف کے بھی رہے، شہباز شریف کے بھی رہے، ان کے بھی رہے، بعد میں بھی رہے. بعد میں تو آپ نے ایکسپلین کر ہی دیا ہے کہ بڑے قریب تھے. اور
دیکھیے جو بات وہ بالکل نہیں سمجھ سکے، جو انہیں سمجھنی چاہیے تھی، اگر کچھ تاریخ پڑھی ہوتی، مطالعے کا فقدان بھی بڑے مسائل پیدا کرتا ہے نا جی، اور طاقت کی حوث بھی بڑے مسائل پیدا کرتی ہے. نہیں پریکٹیکل ہیں، منصوبہ بندی بڑی کرتے ہیں، رازداری کے ساتھ ورتے ہیں، بات بتا کے دیتے ہی نہیں، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کسی کو بتا دیں. تو ذاتی تعلق کے قابل نہیں ہے وہ. اچھا، وہ اپنا اقتدار ایک آدمی کے پاس ہوتا ہے، اگر انہیں کوئی تاریخ پڑھی ہوتی ہے، انہیں پتا ہوتا ہے کہ یہ غلطی تاریخ میں کئی بار لوگوں نے کی اور مارے گئے. مطلب برامہ کا پورا قبیلہ قتل کر دیا گیا. ہارون رشید کے دامن پہ خون کے دھبے ہیں جو مٹ نہیں سکتے. یہ جو اس کا دور میں لائے تھے وہ اختیار انہوں نے اپنے ہاتھ میں اس طرح لے لیا تھا. محلات میں رہتے تھے اور ہارون رشید نے بھی بعض اوقات پیسے مانگے تو انہوں نے کہا کوئی توقف فرمایا امیر المومنین، بندوبست کر کے دیتے ہیں. بڑے فیاض تھے، بڑے نیک نام تھے. تو ایک دن حکم ہوا کہ سب کو قتل کر دے. وہ اعظم خان نے ان سے کہا تھا 2 وزیر اعظم. اعظم خان کون؟ پرنسپل سیکرٹری. تو وہ انہوں نے کہا کہ 2 وزیر اعظم نہیں ہوتا. ان کو پھر سمجھ نہیں آئی، بگڑ گئی. اعظم خان اپنی جگہ ایک نمونہ تھے، انہوں نے اپنی مرضی کا آئی بی کا چیف لگوایا. وہ خود پاور بڑی انجوائے کرتے تھے، ریپوٹیشن ان کی اچھی تھی ویسے. تو مالی معاملات میں ایک وقت وہ تھا کہ 4 آئی جی 5 آئی جی ان کی مرضی کے تھے. 5 کا مطلب آزاد کشمیر والا. ہاں 4 تو مجھے ٹھیک سے یاد ہے. اچھا، اب یہ یہاں خان صاحب نے ایک بڑا بلنڈر کیا. عثمان بزار والا تو کیا ہی، اور لیڈروں کے انتخاب میں ہوئی طور پر ان کا چائس اچھا نہیں تھا. وہ یہ تھا کہ افسروں کی بڑی تعداد پختونخوا سے رکھی، صوبہ خیبر پختونخوا. اچھا، وہاں چونکہ ان کی صوبائی حکومت رہی تھی، اب پختونخوا سے رکھتے لوگوں کو اور تھوڑا تناسب سے زیادہ بھی رکھ لیتے کیونکہ اس کا انہیں لوگوں سے واسطہ پڑا تھا تو کوئی حرج نہیں تھا، مگر سارے صوبوں کی نمائندگی ہونی چاہیے نا. اس سے افسر شاہی میں ریئیکشن پیدا ہوا پنجاب کے افسروں میں خاص طور پہ، کیونکہ تناسب آبادی کا بھی بہت زیادہ ہے. اور انہوں نے مدتوں شریف خاندان کے موجودگی میں بھی اور باشرت کی ہے، مشرف کے زمانے میں بھی اور پرویز الہی کے دور میں بھی ان کا رول زیادہ رہا تھا. تو کچھ اس کے مضمرات کو خان صاحب سمجھ نہیں سکے. بہرحال اب جو لوگ مل رہے ہیں نا معاملہ ہوگا نہیں، معاملہ کیسے نہیں، آسان نہیں ہے معاملہ. یعنی ویسے تو شاہ محمود کو بھی بڑا کمفرٹیبلی رکھا گیا ہے اس امید پر کہ یہ پارٹی ٹیک اوور کر لے، تو پھر اس کے ساتھ معاملات کرنا تھا. شاہ محمود بھی مجھے کیا پتہ چلے گا. ابھی تک تو وہ ڈٹے ہوئے ہیں، وہ ڈٹے ہوئے ابھی پوری کہانی پتہ نہیں ہے. اچھا، ان کو کمفرٹیبلی رکھا ہوا ہے کہ بھائی شاید یہی پارٹی. پرویز خٹک تو نس گئے، اور وہ بھی کیا ہے، پرویز خٹک صاحب بھی اگر حالات سازگار ہوئے تو واپس آ جائیں گے. بڑا گروپ ہے ان کا ویسے. اچھا، آپ مختصراً مجھے بتائیں. اچھا، وہ دیکھیں نا جہانگیر ترین صاحب کا منصوبہ یہ ہے کہ یہ سارے پرندے اکٹھے کیے جائیں. اچھا، کرنے کے بعد وہ جانا چاہتے ہیں کہ بھائی کچھ سیٹیں جو ہیں وہ اپنا گروپ بنا کے اسی طرح گروپ، لیکن پارٹی اب تو خیر پارٹی لندن بھی جا رہے ہیں، نواز شریف صاحب سے لندن جا رہے ہیں. اب نواز شریف کو کتے نے کاٹا ہے کہ ان کو سیٹیں دے گا. ان کے اپنے لوگ بہت ہیں، ان کے لوگ کہہ رہے ہیں کہ بھائی ہم کیوں سیٹیں دیں. پھر ایک خیال یہ ہے کہ وہ کاف لیگ سے مل کے اور پیپلز پارٹی سے مل کے، پیپلز پارٹی سے اور کاف لیگ سے مل کے معاملہ کریں گے، لیکن پاؤں زمین پر نہیں ہے. اچھا، ووٹر نا وہ ایک واشنگٹن پوسٹ میں، یا وہ پہلے میں نے عرض کیا تھا، یا نیو یارک ٹائمز میں کارٹون چھپا تھا جب آئل امبارگو لگایا، اربن تیل بیچنے سے انکار کر تو تیل کا 74 کی بات ہے، انحصار تیل پہ تھا نا، کے زمانے کی بات. امریکہ اور یورپ کا انحصار، جیسے اب روس نے گیس روک دیا، یورپ کا خاص طور سے انحصار اسی پہ تھا نا. ہاں، تو تیل بعد میں زیادہ نکلا، روس میں تو تیل نکلا ہی نہیں تھا اس وقت. جی. تو وہ اپنا ایک کارٹون چھپا تھا، گاڑی نہیں ہے، بڑی خوبصورت ہے، مگر افسوس کہ چل نہیں سکتی. ایک آدمی کھڑا ہے کہ گاڑی نہیں ہے خوبصورت، چلے، پاؤں زمین پہ نہیں ہے، حقیقت سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے. تو پہلے یہ غالباً بلدیاتی الیکشن کرائیں گے، ٹیسٹ کرائیں گے، اس میں یہ خطرہ ہے کہ کچھ لوگوں کو گرفتار کر لیں گے، امیدواروں کو مار کر لیں گے، کچھ پہ دباؤ ڈالیں گے. اور اگر بلدیاتی الیکشن میں 2 مہینے ان کو دیے گئے ہیں، اطلاعات یہ ہیں کہ 2 مہینے میں حکومتی اتحاد سے کہا گیا ہے
کہ جو کرنا، جو بلڈوزر چلانا چلا کے زمین ہموار کر لو. اچھا. مگر لوگوں کے دلوں سے کون کسی کو نکال سکتا ہے؟ کب نکلتا بلڈوزر ہے، چل رہا ہے میں اور آپ تو سائڈ میں ہو جائیں نا. کب نکلتا ہے کوئی دل میں اتر جانے کے بعد اس گلی میں دوسری جانب کوئی رستہ نہیں. ایک گروپ وہ فواد چودھری صاحب بھی تو بنانے کی کوشش. فواد چودھری اسد عمر نے تو فواد چودھری کیا اپنے آپ کو الگ کر لیا. خاک گروپ بنائے گا؟ کوشش تو کر سکتے ہیں. اس کے حلقے میں وہ خود کہتا ہے میرا کوئی ووٹ نہیں ہے، اور میں اس کے حلقے کو جانتا ہوں، اس کو کوئی ووٹ ہی نہیں ہے. اور وہ تو گروپ وہ ان کے ساتھ جا شامل ہو سکتا ہے، جہانگیر ترین کے ساتھ. اچھا وہ گیا نا شاہ محمود کے پاس، پریکٹیکل آدمی کہ بھئی آپ پارٹی جو ہے پہلے تو ہم سمجھاتے ہیں لیڈر کو کہ وہ الگ ہو جائے، مصلحتاً وقتی طور پہ الگ ہو جائے. وہ وقتی طور پہ کیا، ان میں وفا نام کی کوئی، ہمیں ان سے ہے وفا کی امید جو نہیں جانتے وفا کے. میں نے خان صاحب کو روکا تھا، منع کیا تھا، یہ فواد الٹیمیٹلی آپ کے نقصان میں جائے گا. انہوں نے کام بڑا کیا. آپ کو بتا رہے، مجھے بلایا تھا خان صاحب نے، انہوں نے بڑا کام بہت کیا، پارٹی کا نقطہ نظر پیش کیا. ایک کام تو یہ کہ 2 اخبار نویسوں کو تھپڑ مارے، دوسرا یہ کہ اس کو پکا کیا کہ میڈیا کو رسوا کرنا چاہیے. یہ ایک لائن اختیار کی کہ تمام اخبار میں جرائم پیشہ ہوتے ہیں. میں نے پوچھا تھا کیا حاصل ہوا اس کو بنانے سے؟ میرے ساتھ حالانکہ ان کے ذاتی تعلقات بیانیہ بڑا اچھا پیش کرتے تھے. بیانیہ بڑا اچھا، جیسے وہ جب وابڈا کو بنایا، میں نے کہا او یہ وابڈے کو کیوں بنایا ہے؟ تو انہوں نے کہا فیصل واڈا. ہاں فیصل وابڈے، وابڈے کیا لیں، وہ واپڈا لگتا ہے، بجلی والا واپڈا. وہ وابڈے ٹھیک ہے، وابڈا آخر اتنا بڑا در ہے، تو وابڈے کو کیوں بنایا؟ تو انہوں نے کہا یہ تقریر بڑی اچھی کرتا ہے. اچھا بولتا بڑا. جب میں نے کہا میرے محلے میں 2-3 آدمی ہیں بڑی اچھی، ان کو بھی بنا دیں وزیر. وہ ہم ایک وقفہ لیتے ہیں، اس کے بعد ہمارے ساتھ ماہر معیشت شبر زیدی صاحب ہوں گے، ان سے کچھ معیشت پہ بات چیت کریں گے. ناظرین ایک بریک پہ چلتے ہیں. ناظرین ماہر معیشت شبر زیدی صاحب ہمارے ساتھ ہیں، ان سے ہم معیشت پہ بات چیت کریں گے. لیکن پہلے میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کل ہم نے ایک کالج کا ذکر کیا تھا جو مظفر گڑھ میں واقع ہے، جہاں پہ سینکڑوں بچوں کو مفت تعلیم دی جاتی ہے 4تھی جماعت سے لے کے ایم اے تک. اس کو مدد کی ضرورت ہے آپ کی. اس کو اگر آپ ڈونیشن دینا چاہیں تو ہماری اوورسیز پاکستانی سے خاص طور پہ درخواست ہے کہ وہ وہاں بچے مفت تعلیم پا رہے ہیں، وردیاں بھی مفت، کھانا بھی مفت، رہائش بھی مفت، کتابیں، ہر چیز. اور وہ کل غلطی سے کہہ دیا ایف ایس سی تک ہے، ایم ایس سی تک ہے. یہ اس کا اکاؤنٹ نمبر ہے، یہ نوٹ کر لیں. یہ 1 سے زیادہ بار ہم آپ کو دکھائیں گے. یہ بہت مفلس اور غریب بچے ہیں، اور ڈاکٹر صفدر محمود نے یہ ادارہ قائم کیا تھا. اس کو زندہ رہنا چاہیے، اس کے لیے کنٹریبیوٹ کریں ضرور، لازماً. شبر زیدی صاحب آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ عدنان عادل بول رہا ہوں. بالکل آ رہی ہے. زیدی صاحب آپ کو ہم اکثر سنتے رہتے ہیں، آپ کا معیشت پہ تجزیہ، اور اب تو ساری قوم کو ہی معلوم ہے کہ معیشت کی حالت بہت خراب ہے. مہنگائی جو ہے وہ آسمان کو چھو رہی ہے، اور زر مبادلہ کا بحران رہتا ہے، فیکٹریاں بند ہیں، اور آئی ایم ایف سے معاہدہ بحال نہیں ہو سکا. آپ یہ بتائیے کہ اس سے نکلنے کا راستہ کیا ہے؟ ہمارے جو وزیر خزانہ ہیں وہ تو کہتے ہیں کہ ہمیں آئی ایم ایف کے بغیر رہنا سیکھنا ہوگا. ہماری وزیر مملکت برائے خزانہ عائشہ پاشا کہہ رہی ہیں کہ کوئی بی پلان نہیں ہے، آئی ایم ایف کے پاس ہی جانا پڑے گا. ہم تو کنفیوزڈ ہیں. آپ بتائیے کہ راستہ ہے کیا، اس سے ہم نکلیں کیسے؟ دیکھیے بات بڑی سمپل سی ہے کہ جو دنیا کا نظام ہے، معاشی نظام ہے، اس میں اگر آپ کے حالات خراب ہیں جس طرح آج ہمارا ہے، تو اس میں ایک ہی ادارہ ہے جس کو ہم کہتے ہیں آئی ایم ایف، وہی کسی کو بیل آؤٹ کر سکتا ہے اس پوزیشن سے، اور کوئی راستہ اس کا ہے نہیں. اچھا، ٹھیک ہے. تو اگر کوئی بندہ یہ سمجھتا ہے کہ وہ پاکستان کو زندہ رکھ سکتا ہے معاشی طور پر آئی ایم ایف کے بغیر، تو یا تو وہ جھوٹ بول رہا ہے، یا وہ منافق ہے، یا اس کو سمجھ نہیں ہے. اچھا، وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے $1 ٹریلین کے، یعنی 1000 ارب ڈالر کے اثاثے ہیں، اسحاق ڈار صاحب نے کہا، تو ہم ڈیفالٹ نہیں کر سکتے. کیا وہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ہم وہ اثاثے بیچ کے کچھ قرضہ رائٹ آف کروا لیں گے؟ اس طرح ہم کیا شارٹ ٹرم میں یہ پاسبل ہے؟ سر مجھے یہ بات بتا دیں کہ جو 1000 ارب ڈالر کے اثاثے بتاتے ہیں، جی، پہلی بات تو یہ کہ وہ کیا اثاثے ہیں، اور کیا ان کا خریدار اویلیبل ہے.
اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی زمین بیچ دیں گے یا کچھ، تو وہ بیکار کی باتیں کر رہے ہیں یہ. اگر وہ بیچ سکتے ہوتے تو بیچ چکے ہوتے. بات بڑی سمپل سی ہے کہ وہ ٹائم گزار رہے تھے. اچھا، بیسیکلی ان کو خود بھی پتا ہے، وہ بھی اکاؤنٹنٹ ہے، انہیں پتا ہے کہ یہ کیا پوزیشن ہے. تو وہ یہ آپ اگر سمجھتے ہیں کہ وہ 1000 ارب کے ساتھ ہیں اور ہم بیچ کے یہ کر دیں گے، تو اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. اگر آپ مجھے فالو کر رہے ہیں تو میں پچھلے 2 سال سے مستقل کہہ رہا ہوں کہ ہم آہستہ آہستہ ڈیفالٹ کی طرح، یہ جو بھی کہہ لیں اس کی طرح بڑھ رہے ہیں، اور ہم نے کوئی ایسا کام نہیں کیا ہے جو ہمیں اپنے معاشی وسائل سے باہر نکال سکے. یہ بیان کر دینا کہ میں یہ کر دوں گا، میں وہ کر دوں گا، یا میں ہمارے پاس پلان بی ہے اور پلان اے ہے، یہ صرف قوم کو بیوقوف بنانے والی باتیں ہیں. تو کوئی، آپ مجھے ایک بات بتائیے کہ پچھلے 1 سال سے یا 2 سال سے پاکستان کی معیشت کے کسی بھی اشاریے میں، کسی بھی بینک میں کوئی ذرا سی بہتری دیکھی آپ نے؟ نہیں، بلکہ ہم نے تو ابتری دیکھی کہ گروتھ جو ہے وہ مائنس میں چلی گئی ہے. وہ چاہے اسے 0.5% یا 3% کہہ رہے ہیں، لیکن انڈیپینڈنٹ لوگ تو کہہ رہے ہیں -3 میں چلی گئی. افراط زر ہائیسٹ لیول پہ ہے تاریخ کے. شبر صاحب یہ بتائیے نا، کریں کیا؟ ایف بی آر میں کیا کریں، اور کون سی معاشی ادارہ جاتی اصلاحات کریں، ڈھانچے شارٹ ٹرم میں کیا کریں اور میڈیم ٹرم میں کیا کریں؟ ہارون صاحب دیکھیں، میں آپ کی بڑی عزت کرتا ہوں اور آپ بہت اچھا تجزیہ کرتے ہیں. سب سے پہلے تو آپ کے اندر ہمت ہو تو آپ بجلی کی بچت کریں. بجلی کی بچت سے آپ کی فورن ایکسچینج بچے گی. آپ مجھے بتائیں، میں پچھلے 8 مہینے سے رو رہا ہوں کہ صبح بازار 1 بجے کھلتے ہیں اور رات کو 12 بجے بند ہوتے ہیں. اگر ہماری قوم کے اندر یہ احساس ہی نہیں ہے کہ ہم ڈے لائٹ ضائع کر رہے ہیں اور بجلی کو، ہم رات کو بجلی جلا رہے ہیں، تو ایسی قوم کو کیا حق ہے زندہ رہنے کا؟ کوئی حق ہے؟ مجھے بتائیے. دوسری بات، کیا میں بہت عرصے سے یہ بات نہیں کہہ رہا کہ جو بڑی بڑی لینڈ کروزر گاڑیاں ہیں اور یہ سب چیزیں ہیں، کیا ان کو ہم یہ نہیں کر سکتے کہ ہم یہ اعلان کریں کہ کوئی بڑی گاڑی 3 دن تک سڑک پہ نہیں آئے گی کیونکہ ہمیں بجلی کی کرنی ہے؟ مجھے یہ بتائیے کہ اس قوم نے اور اس گورنمنٹ نے اپنے ملک کو صحیح کرنے کے لیے کیا کام کیا ہے؟ آپ کہہ رہے ہیں ہم کیا کریں؟ تو مجھے ایک چیز بتائیے، میں نے یہ آپ کے سامنے 2 مثالیں رکھی ہیں. کیا یہ چیزیں ایسی ہیں کہ کیا ہم نہیں کر سکتے؟ تو جس قوم میں اتنی بے حسی ہے، یا جس قوم کے اندر اتنی بے شرمی ہے کہ وہ صبح 12 بجے دکان کھولتے ہیں اور رات کو 12 بجے 1 بجے دکان بند کرتے ہیں، ہم اس کو کوئی، ہماری اس پہ کوئی ہمارا اس کے بارے میں گفتگو نہیں ہے، اس قوم سے آپ کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ وہ کوئی بھلائی کی طرف جائے گی؟ تو یہ چیز جو ہے، یہ ہمیں آپ سب کو، اس پہ گورنمنٹ کا بھی قصور ہے اور کسی کی ہمت بھی نہیں ہے کہنے کی بازار بند کرو. تو میں تو جب یہ کہتا ہوں تو لوگ بڑا اس کو مائنڈ کرتے ہیں کہ یہ ریاست ناکام ہو چکی ہے. یہ ریاست ایک ناکام ریاست کی طرف چلی گئی ہے. اب اس کو کیسے صحیح کرنا ہے، یہ ایک بڑا ایک مشکل کام ہے، اور اس کے لیے ہمیں ایک ریاست کے جو بنیادی عناصر ہیں، جو مطلب عام آدمی ہیں، اس کو یہ احساس دلانا پڑے گا کہ آپ نے کرنا ہے. کیا اگر آپ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ کوئی سیاستدان کرے گا یا کوئی جج کرے گا یا کوئی فوجی کرے گا تو وہ پھر آپ بیٹھے رہیں، یہ ایسا نہیں ہوگا. اور دوسری بات جو میں کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ دیکھیں، ریاست تو برما کی بھی ہے، ریاست تو سوڈان کی بھی ہے، ریاست تو یمن کی بھی ہے، ریاست لبنان کی بھی ہے. ہمیں ریاست کو بچانا ہے یا پاکستان کے عوام کو بچانا ہے، یا پاکستان کے عوام کو بنیادی سہولیات دینی ہے؟ ہمارا جو پرابلم آ گیا ہے وہ ہم عجیب و غریب قسم کی باتیں کرنے لگے ہیں، اور ہم یہ نہیں دیکھ رہے کہ آٹے کا تھیلا 2200 روپے کا ہے 10 کلو کا، جی، اور عام آدمی کی جو تنخواہ ہے وہ 22-25 ہزار سے زیادہ کی نہیں ہے. جی جی. تو کیا ہماری آنکھیں کھلی ہوئی ہیں؟ کیا ہم ان چیزوں کا دھیان کر رہے ہیں؟ کیا ہم یہ نہیں دیکھ رہے کہ ہم تباہی کی طرف جا رہے ہیں؟ کیا کریں؟ اب آپ کہہ رہے ہیں کیا کریں، تو کیا کریں کا مطلب یہ ہے، سب سے پہلے تو یہ کریں کہ 86 منسٹروں کو 4 منسٹر کریں، 5 منسٹر کریں. کیا آپ یہ کرنے کو تیار ہیں؟ 80 سے زیادہ کابینہ کے ممبرز ہیں ہمارے.
ہاں تو پھر آپ بتائیں نا، پھر آپ کہتے ہیں کیا کریں، تو میں نے بتایا نا، آپ ایک چھوٹا سا کام کریں نا، آپ یہ کہیں کہ بازار بند کر دو 6 بجے اور صبح 8 بجے. اچھا، بازار بند کرنے سے کیا فائدہ ہوگا؟ میں عام آدمی کی تعلیم کے لیے آپ سے یہ پوچھ رہا ہوں کہ مثلا یار میری بات سنو، میں عام آدمی کی تعلیم بعد میں آئے گی. میں کہہ رہا ہوں پہلے تو آپ کے پاس کیش بچانا ہے نا. ہاں پہلے تو آپ اپنا کیش بچا کے یہ تو بتائیں نا، ملک کو اس قابل تو بچائیں کہ ملک بچ سکے ڈیفالٹ سے. تعلیم تو بعد میں آئے گی. نہیں، تعلیم یہ کہ عام آدمی کو یہ بات سمجھ آئے کہ بازار بند کرنے کا فائدہ کیا ہوگا. نہیں مگر دیکھیں نا، وہ اس لیے دیکھیں نا، پرابلم یہ ہے کہ نہ میڈیا یہ بات کرتا ہے، نہ سیاستدان یہ بات کرتے ہیں، کیونکہ ان کے سب کے مفادات ہیں. آپ سب بکے ہوئے ہیں. جی آپ سب ناسمجھ ہیں. آپ سب صرف اپنے پروگرام کا ٹائم پورا کر رہے ہیں. جی بالکل ٹھیک ہے. آپ کو چورن بیچنا ہے ایک. جی ٹھیک ہے نا، آپ کو چورن بک رہا ہے، چل رہا ہے. آپ نے بھی کوئی کبھی 2 لفظ کے بول دیے، 2 لفظ کے بول دیے. کسی ادارے نے، کسی چینل نے کوئی کنکریٹ پروگرام بنایا کہ پاکستان کی ترقی کے لیے یہ چیز ہے جو کرنی ہے؟ وہ نہیں کرتا نا کوئی بھی. نہیں، مطلب یہ میں آپ سے یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ جب آپ جلدی بازار بند کریں گے، بجلی کی بچت ہوگی تو کم پیٹرول اور گیس منگانی پڑے گی. یہ بات عوام کو سمجھ آنی چاہیے. اچھا، یہ زر مبادلہ ایک منٹ سر، اور دیکھیں نا مزید بھی تو یہ بات آپ نے پوائنٹ خوب ایکسپلین کر دیا. ایف بی آر کا کیا کریں اور ٹیکس کلیکشن کا کیا کریں اور صنعتی ایف بی آر کا بتا دیتا ہوں میں. اب آپ سارے ایف بی آر کے آ جاتے ہیں. میں جب بھی ایف بی آر میں تھا تو میں نے ایک سسٹم بنایا تھا کہ جو بھی بندہ پرچیز کرے گا وہ اپنا CNIC کارڈ دے گا. یہ میں نے کہا تھا جی، یاد ہے آپ کو؟ جی بڑی مخالفت ہوئی تھی اس کی، بہت سخت مخالفت کیوں ہوئی تھی مجھے آپ نے کبھی سوچا؟ ٹیکس چوری مشکل ہو جاتی ہے نا، پھر ٹیکس چوری کرنا مشکل ہے. اگر آپ خرید رہے ہیں تو آپ کے پیسے جائز ہیں، مجھے کیا تکلیف ہے CNIC کارڈ دینے میں کہ میں خرید رہا ہوں. اب پرابلم یہ ہے کہ جو رشوت سے خرید رہا ہے، جو حرام سے خرید رہا ہے، جو ہیروئن کے پیسے سے خرید رہا ہے، وہ تو نہیں دے گا نا کارڈ. مگر جب میں نے یہ کام کیا اور دکاندار میرے سامنے آ کے کھڑے ہوئے تو کیا میڈیا نے میری سپورٹ کی؟ کیا کسی اخبار نے میری سپورٹ کی کہ یہ آدمی ٹھیک کہہ رہا ہے، اس کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ، یہ انسان ایک کوشش کر رہا ہے بالکل صحیح جائز. سب سے اچھا طریقہ ہے حرام کی کمائی کو روکنے کا کہ وہ جو عورت زیور خریدنے جا رہی ہے حرام کی کمائی سے، جو بندہ حرام کی کمائی سے گھر خرید رہا ہے، جو زیور خرید رہا ہے، جو چیزیں مہنگی خرید رہا ہے، جو ریسٹورینٹ میں کھانا کھا رہا ہے، اس سے میں یہ پوچھ رہا تھا بھائی تم بتا دو تمہارا ID کارڈ نمبر کیا ہے؟ وہ آپ نے منع نہیں کرنے دیا نا، مجھے نہیں کرنے دیا نا. میں تو بڑی آسان کیا چیز لے کر آسان چیز لایا تھا. آپ کریں ایف بی آر میں ریفارم کریں، آپ بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں، یہ ہو گیا وہ ہو گیا. میں نے تو مختصر ہی بات کی تھی کہ جی آپ ID کارڈ دیں گے. پھر میں نے کہا کہ آپ پوائنٹ آف سیل لگا دیں کہ جو بڑی دکانیں ہیں ان پہ آپ ان کو ڈائریکٹ لنک کر دیں ایف بی آر کے ساتھ. وہ تو اب بھی لگا ہوا ہے کہیں پہ، میں نے دیکھا ہے پوائنٹ آف سیل جب ہم خریدتے ہیں. پوائنٹ آف سیل میں کیا ہو رہا ہے اس وقت؟ اب پوائنٹ آف سیل میں یہ ہو رہا ہے کہ 4 کاؤنٹر ہیں، ایک کاؤنٹر پہ 4 کاؤنٹر سے کام چل رہا ہے، ایک کاؤنٹر سے سیل ہو رہی ہے جو لنک نہیں ہے. آپ چیک کر لیں. اچھا، اس کے بعد میں نے کہا کہ ٹریک اینڈ ٹریس کریں. ٹریک اینڈ ٹریس میں آج یہ حال ہے کہ ٹریک اینڈ ٹریس 2 سال سے نہیں چل رہا. زبردست سیاسی استحکام بھی تو ضروری ہے نا، امن بھی تو ضروری ہے. کیا جی کیا کہہ رہے ہیں؟ کہہ رہے ہیں کہ سیاسی استحکام اور امن بھی تو ضروری ہے. میری بات کریے، ایک بات سنیں، یہ بلا وجہ کی باتیں نہیں کرے. سیاسی استحکام اور پاکستان کی سلامتی اور پاکستان کی بقا، یہ الفاظ کا میرے لیے اب ریلیونٹ نہیں ہے. یہ بلا وجہ کے الفاظ ہیں، ان کی کوئی معنی نہیں ہے. ان الفاظ کا کوئی معنی نہیں ہے. پاکستان کے عوام کو کوئی مطلب نہیں ہے ان الفاظ سے. ہم نے اتنا ان کو سن لیا ہے، اتنی دفعہ ان کی باتیں کر لی ہے. سیاسی استحکام یہ سب میں آج آپ کو لکھ رہا ہوں، آپ میری بات ریکارڈ کریں. جس دن اس ملک میں سیاسی اسلام آئے گا اس کے باوجود بھی معیشت تباہ ہو جائے گی. اس لیے کہ اس ملک کی سیاسی پوزیشن خراب نہیں ہے، اس ملک کی معیشت خراب ہے. وزیر مملکت کا کہنا ہے کہ اکتوبر تک اگر ہمارا IMF سے معاملہ نہ ہوا تو ہم ڈیفالٹ میں جا سکتے ہیں. اور دیکھو میری بات سنو عدنان، میری بات سنو. مجھے ڈیفالٹ میں جانے میں کوئی پریشانی نہیں ہے. اچھا، سری لنکا ڈیفالٹ میں گیا تھا، اس کا ڈالر 390 کا تھا. جی آج اس کا ڈالر 280 کا ہے. جی اور سری لنکا نے کل 2% اپنا ڈسکاؤنٹ ریٹ کم کیا ہے. جی بالکل ٹھیک ہے. تو یہ جو آپ کی انا ہے نا، بہت بڑی آپ کی انا، خودداری، علامہ اقبال نے کہا خودی، یہ سب الفاظ جو نا ان کو بھول جاؤ تم.
یہ جو ہم نے بڑی بڑے الفاظ یاد کیے نا، خودی، میری خودداری، میری سالمیت، میری حمیت، یہ جو الفاظ ہیں نا ان کو ڈکشنری سے نکال دو. آپ یہ فرما رہے ہیں کہ معیشت ٹھیک ہوگی تو اس کے نتیجے میں استحکام آئے گا، یہ کہہ رہے ہیں؟ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو غریب ہوتا ہے، جو فقیر ہوتا ہے، جو معذور ہوتا ہے، اس کی کوئی عزت نہیں ہوتی آج کے معاشرے میں. بات سنیں، لاجیکل بات سمجھے نا، بلا وجہ کی باتیں نہیں کرے نا. جو غریب ہوتا ہے، فقیر ہوتا ہے، لولا لگڑا ہوتا ہے، جس کپڑے پھٹے ہوتے ہیں، اس کی کوئی عزت نہیں ہوتی. تو آپ کا حال وہی ہے نا. تو آپ کا پرابلم یہ ہے کہ کھانے کو روٹی نہیں ہے، اور آپ باتیں بڑی کرتے ہیں کہ میرے پاس 1,000 ارب کے ایسٹ ہیں، میں ڈیفالٹ میں نہیں جا رہا. بھائی 6 بلین تو دکھا نہیں سکتے تم IMF والے کو. انہوں نے 6 بلین مانگے تھے آپ سے. IMF نے کہا تھا کہ مجھے دکھا دو کہ تمہارے پاس 6 بلین کہاں سے آنے والے. وہ تو آپ دکھا نہیں سکے، اور 1,000 ارب کی باتیں کر رہے ہیں. تو کیوں اس طرح کی باتیں کرتے ہیں؟ خدا کا واسطہ یہ باتیں بند کریں، مگر حقیقت پسندی کی بات کریں اور آگے چلیں. دیکھیے پاکستان، ایک بات سنیں، ایک لفظ، ایک جملہ ہے جو پلیز 2 باتیں جملوں کو پاکستان کی تاریخ سے نکال دیں. ایک جملہ یہ نکال دیں کہ پاکستان اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے مالا مال ہے. مجھے 75 سال میں وہ نعمت نظر نہیں آئی. سنیں، دوسری بات، مجھے وہ نعمت نظر نہیں آئی، کہیں ہوگی. اور دوسری بات یہ نکال دیں کہ یہ ملک 27 رمضان کو بنا تھا. یہ دونوں الفاظ کو نا اب ڈکشنری سے نکال دیں. وہ لوگ ہمیں، مذہبی لوگ جو ہے نا، ہمیں مار مور دیں گے اور ناراض ہو جائیں گے یہ باتیں کرنے سے. آپ کیوں ڈرتے ہیں ان سے؟ آپ کیوں ڈرتے ہیں؟ وہ پھینٹی پڑتی ہے نا جی. نہیں، کیوں ڈر رہے ہیں؟ میں تو اہل تشیع ہوں یار، کیا بات کر رہے ہو؟ نہیں، وہ تو آپ ہیں. نہیں، اس سے تو آپ سے اتفاق ہے کہ فیصلے کرنے پڑیں گے، سخت فیصلے کرنے پڑیں گے، احساس جگانا پڑے گا، اس کے بغیر تو نہیں ہو سکتا. ہاں جی سنائیے. بات سنو. ہاں، کہتے ہو کہ اسوہ شبیر پہ ہو قائم. جی کہتے ہو کہ اسوہ شبیر پہ ہو قائم. دربار میں کیوں جاتے ہو، سر کیوں نہیں جاتا؟ ہاں، کیا باتیں کرو تو میرے ساتھ. نہیں، بس وہ ہم میں سر جانے والی ہمت نہیں ہے نا. اچھا شبر صاحب، نہیں اللہ معاف کرے، اتنے بھی نہیں ہے، کوئی درمیان کا راستہ نکال لیں. درمیان کا راستہ کوئی نہیں ہے. دیکھو میری بات سنو، اسلام میں درمیان کا راستہ کوئی نہیں ہوتا. یزید اور حسین ہے، درمیان میں کوئی نہیں ہے. اچھا یہ بتائیے کہ دیکھیں ایک دم تو کڑوی گولی سب کو نہیں کھلائی جا سکتی، کوئی بتدریج بھی تو آگے بڑھا جا سکتا ہے. 1-2 سٹیپ ایسے ہوں کہ بتدریج لے لیے جائیں تو کچھ حالات بہتر ہوں، پھر اس کے بعد ایسا. اس کا ایک جو پہلا سٹیپ ہے وہ یہ ہے کہ NFC ایوارڈ کو ختم کیا جائے. وہ تو صوبے ناراض ہو جائیں گے سارے، وہ کہیں گے ہم پاکستان وفاق ہمیں لوٹ کے کھا گیا اور ہمیں یہ ہمیں وہ. یار جو میں بات کہتا ہوں تم اس کا جواب دے دیتے ہو. پھر آپ دوسرا میں کہتا ہوں کہ کالا باغ ڈیم بنا لو، وہ بھی تو بناتے. پاکستان کھپے تمہیں نہیں چاہیے. نہیں، اب یہ جو باتیں آپ کر رہے ہیں، سیاستدان تو یہ کام کر نہیں سکتے، انہیں تو سیاسی مجبوریاں ہیں. عدنان میری بات سنو، یہ ملک میرے بڑوں نے بنایا تھا. ہاں میرے بڑوں نے بنایا تھا. ٹھیک ہے، میرے گرینڈ فادر دہلی میں مسلم لیگی تھے. ہم نے بنایا ہے یہ ملک، ہم نے ووٹ دیا تھا. یہ پنجابی اور سندھی نے نہیں دیا تھا ووٹ، ہمارا ووٹ تھا. ٹھیک ہے، ہم نے بنایا تھا نا. تو ہم ڈیسائیڈ کریں گے کہ چلے گا یا نہیں چلے گا. آپ ڈیسائیڈ نہیں کرو گے. اچھا، اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہمت دے. اب تو ہم سب پاکستانی ہیں، میں بھی، آپ بھی، ہارون صاحب بھی، پنجابی، بلوچ، پشتون، سب پاکستانی ہیں. آپ تو صبح اٹھے ہو، آپ کو پاکستان بنا ہوا ملا ہے. آپ تو صبح اٹھ کے صبح پاکستان بنا ہوا مل گیا آپ کو. آپ پوچھو ہم سے جو ہمارے بڑوں نے بنایا پاکستان. آپ ہمارے ساتھ یہ بات نہیں کرو کہ پاکستان کی ہمیں سرٹیفکیٹ کسی سے نہیں چاہیے. ہم یہ کہہ رہے ہیں آپ کو، ہم یہ سمجھانے کی کوشش یہ کر رہے ہیں کہ یہ پاکستان کھپے اور یہ بن گیا، اور سالمیت اور قومی حلمیت اور اسلام اور اسلامی نظام، یہ سب چیزیں اس وقت اچھی لگتی ہیں جب پیٹ بھرا ہوا ہو. جب پیٹ بھرا ہوا اچھی لگتی ہیں، جب خالی پیٹ میں اچھی نہیں لگتی. کوئی آپ دیکھیں. اچھا اگلا سولوشن آپ کہہ رہے ہیں، سولوشن میں بتاتا ہوں آپ کو. دیکھیں پاکستان میں 75 سال سے پاکستان ایک کھیل میں شامل ہے. پاکستان کا کھیل یہ ہے کہ اپنی اسٹریٹجک پوزیشن، جغرافیائی پوزیشن کو انڈیا کے خلاف استعمال کرے. مانتے ہو؟ ہاں جی، یہ بات صحیح ہے. اچھا شبر زیادی صاحب، بات یہ ہے کہ باتیں آپ بہت اچھی کر رہے ہیں، دل چاہتا ہے آپ کے ساتھ پورا پروگرام کیا جائے اور آپ کا نقطہ نظر بہت تفصیل سے سنا جائے، لیکن میں آپ سے بہت معافی چاہتا ہوں کہ میرے پاس ٹائم نہیں ہے. ابھی آپ سے میں معذرت کرتا ہوں، پھر انشاءاللہ آپ سے کسی اور موقع پہ بات چیت کریں گے. ایک وقفے پہ چلتے ہیں ناظرین، اور پھر اب
مزید کچھ ایک ٹاپک رہ گئے ہیں، ان کے اوپر بات چیت کریں گے۔ ناظرین، وقفے پہ جانے سے پہلے ہم ماہر معیشت شبر زیدی صاحب سے بات کر رہے تھے۔ بہت کھری کھری بات کرتے ہیں، لفظ چباتے نہیں ہیں، ڈوک ٹوک بات کرتے ہیں، اور انہوں نے وارن کیا ہے کہ اگر ہم اسی راستے پہ چلتے رہے تو بہت ہی معاشی تباہی کا راستہ ہے، ہم ڈیفالٹ سے نہیں بچ سکیں گے اور معاشی طور پہ ہر چیز نیچے ہی جاتی جائے گی۔ بہرحال ان سے ہم بہت بھرپور بات چیت تو نہیں کر سکے وقت کی تنگی کے باعث۔ گزارا یہ ہے کہ الفاظ کے انتخاب میں اختلاف ہو سکتا ہے۔ جب وہ کہہ رہے ہیں نا کہ یہ کہنا چھوڑ دے سکتا ہے، رمضان المبارک کو بنا تھا، اس کا مطلب یہ ہے کہ بھائی قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ نتیجہ کوشش سے حاصل ہوتا ہے، لیس للانسان الا ما سعی۔ اور دوسرا انہوں نے کیا کہا کہ یہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو بڑی نعمتوں سے مالا مال کیا، تو اس سے یہ کہاں ثابت ہوتا ہے؟ جاپان کے بعد تو کوئی معدنی وسائل نہیں ہے، مگر وہ بہت ترقی یافتہ۔ مطلب یہ ہے کہ تعلیم سے قرآن مجید کہتا ہے درجات علم کے ساتھ ہیں، اور یہ بڑے وسیع معنوں میں میرا خیال ہے۔ وہ شبر صاحب یہ کہہ رہے ہیں بھی سخت فیصلے کرو۔ دکانیں امریکہ میں، آسٹریلیا میں سوری ڈوبنے کے ساتھ بند ہو جاتی ہیں۔ میں ناروے میں ایک دکان سے وہ خرید رہا تھا، اپنا ایک سوٹ خریدنا چاہتا تھا، انہوں نے کہا 5-6 منٹ ہیں، اس کے بعد شٹر خود گر جائے گا، آٹومیٹکلی ہم بند ہو جائیں گے۔ یہاں تو میک یور ڈیسیژن ان دیز 5 منٹ۔ 11-12 بجے بند ہوتی ہے، بجلی زیادہ ضائع ہوتی ہے۔ انہوں نے یہ کہا بجلی بچاؤ، ٹھیک ہے، اور تقدیر پہ بھروسہ کر کے نہ بیٹھ رہو، اور لیڈروں پہ نہ چھوڑ دو جو قوم اپنے آپ کو لیڈروں پہ جو خلاصہ ہی ہو گئے ہیں، لوگوں کو احساس ہی نہیں ہے۔ لوگوں میں احساس بیدار کرو، قوم کو زندہ کرو، جہاں بچت ہو سکتی ہے وہاں بچت کرو۔ تو اس کی تشکیل نو کرو، ٹھیک ہے، یہ تعیشات بند کرو، ٹیکس وصول کرو، جن کے پاس بڑی بڑی گاڑیاں ہیں، زیورات ہیں، بڑے بڑے گھر ہیں، اور تاجر سے جو ٹیکس نہیں دیتا اور ذمہ دار سے ٹیکس لو۔ یہ خلاصہ دیکھیں ہارون صاحب، اس وقت ہمیں زر مبادلہ کی اشد ضرورت ہے۔ ترسیلات زر بڑھنے کی بجائے کم ہو گئی 13%۔ اوورسیز پاکستانیز کو چاہیے نا جی، پہلے تو حکومت کو اس کے لیے سازگار ماحول پیدا کرنا، وہ ہنڈی سے نہ بھیجیں۔ عرض تو سن لینا جی، عرض یہ ہے کہ وہ روشن ڈیجیٹل پروگرام اس نے بنایا تھا نا، تو بڑھ گئی تھی، اور ٹیکس کلیکشن بھی 30% بڑھ گئی تھی، حالانکہ جو اقدامات بہت ضروری تھے وہ تو نہیں کیے، یعنی سارے ضروری اقدامات نہیں کیے، کچھ بہتری کی تھی جو وقت ملا۔ اچھا بات سنیں نا، گزارا یہ ہے کہ حکومت وہ جو بنیادی مسئلہ ہے وہ ہے انٹر بینک ریٹ اور بازار کے ریٹ میں یا ہنڈی کے ریٹ میں کہتا ہے 25-30 روپے کا فرق ہوگا، گزارا نے اس کا حل نکالیں۔ لیکن اوورسیز پاکستانیز کو بھی چاہیے کہ بھائی پیسے نہیں بھیجیں گے تو ملک نہیں چلے گا، ملک آپ کا ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں کہ سمندر پار پاکستانی ہم سے زیادہ محبت کرتے ہیں ملک کے ساتھ، اور اس کی ایک وجہ ہے، اس کے پیچھے ایک اصول کار فرما ہے، دوری محبت کو بھڑکاتی ہے، اور سیاست سے بالا تر ہو کے ملک کی مفاد کو سوچنا چاہیے۔ وصل سے بڑھ کے ہے فراق، وصل میں لذت آرزو، اور فراق میں جو ہے وہ تب و تاب ہوتی ہے، قربانی ایثار کے جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ خوبصورت شعر پہ پروگرام کرتے ہیں ختم۔ کل 8:03 پہ اپنے شو سیاست اور ریاست کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے۔ خدا حافظ۔